اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم۔ ماسٹر خادم حسین لکھن بھٹی کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا عنوان ہے تاریخ پرگنا میلسی۔ نمبر 1، پرگنا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انسانی آبادی کا مخصوص علاقہ کے ہیں۔ نمبر 2، پرگنا میلسی کی حدود بہاولپور کے نزدیکی علاقے آدم وین سے شروع ہوتی تھی اور جھنگ کے علاقے سرائے سدو پر ختم ہوتی تھی۔ پرگنا میلسی ایک عظیم پرگنا تھا۔ کہروڑ کے تمام علاقے، بہاڑی اور بورے والا کے تمام علاقے اس میں شامل تھے۔ نمبر 3، ریاست فتح پور، ریاست دروڑوین اور ریاست موساوال المعروف چاولی مشائخ پرگنا میلسی میں شامل تھیں۔ نمبر 4، حضرت دیوان چاولی مشائخ قوم ڈڈھی راجپوت گود پمار راجپوت پرگنا میلسی کے عظیم صوفی بزرگ ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر وراق بامقام موضع دھلو، آپ ہندوستان سے گھوڑے پر سوار بغیر سر مبارک کے پہنچے تھے۔ آپ کا سر مبارک ایک امام الدین نامی بھورجا بھٹی شخص آپ کے حکم اور آپ کی کرامت کی معاونت سے چند منٹوں میں لائے تھے۔ آپ کو امام الدین بھورجا بھٹی نے دفن کیا تھا۔ امام الدین اور اس کی اہلیہ ضعیف العمر تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کی دعا سے دونوں دوبارہ نوجوان ہو گئے اور ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ نمبر 6، حضرت جلال الدین مجدی رضوی بامقام دروڑوین اور ان کے صاحبزادے سید سلطان حاجی احمد المعروف حاجی احمد سائیں مشہدی رضوی اور سید سلطان ابابکر سائیں مشہدی رضوی ولایت کے اعلیٰ درجوں پر فائز تھے اور یہ دونوں صاحبزادے بی بی سید زادی کی اولاد سے تھے۔ حضرت جلال الدین سائیں مجدی رضوی کی زوجہ دوم راجہ دراوڑ خاں مڑے راجپوت کی صاحبزادی تھیں۔ راجہ دراوڑ خاں مڑے راجپوت کی اولاد نرینہ نہ تھی۔ اس نے اپنا 150 مربع رقبہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ نمبر 7، پرگنا میلسی کی قدیم مساجد حسب ذیل ہیں: لکھنہ والی تاریخی مسجد بامقام موضع کوٹ لکھن میلسی، شاہی مسجد موضع ملک وان میلسی، شاہی مسجد موضع سرگانہ میلسی، شاہی مسجد فتح پور میلسی، شاہی مسجد جلا جیم میلسی۔ نمبر 8، پرگنا میلسی کے موضع فتح پور میں صحابہ کرام کے مزار بھی ہیں۔ نمبر 9، میلسی شہر ایک فصیل بند شہر تھا اور اس کے 4 دروازے تھے: ملتانی گیٹ، لاہوری گیٹ، بیکانیری گیٹ اور کہروڑی گیٹ۔ نمبر 10، جب سکندر اعظم نے ملتان پر حملہ کیا تو اس وقت ملتان پر قوم ملی راجپوت کی حکومت و حاکمیت تھی اور اس وقت ملتان کا نام ملستان مشہور تھا اور میلسی کا نام قوم ملی کی وجہ سے ملیسی مشہور تھا، جو زبان زدہ میلسی مشہور ہوا۔ نمبر 11، رائے پرتھوی راج چوہان راجپوت کی حمایتی قوم ملی راجپوت شکست خوردہ ہو کر پھر دوبارہ میلسی کے مقام پر آباد ہوئی۔ نمبر 12، میلسی سے انسانی آبادی کو ہجرت کرا کے شوجہ آباد شفٹ کیا گیا۔ نمبر 13، میلسی شہر میں ایک گوشالہ بھی موجود تھا اور ایک ایسا کنواں بھی موجود تھا جس کے بیل کوٹھی یعنی ماڑی یعنی محل کے اوپر چلتے تھے اور پانی محل کی چھت سے نیچے کی طرف آتا تھا۔ نمبر 14، پرگنا میلسی سیفن ایک دلچسپ مقام شرقن غربن دریا کا پانی گزرتا ہے اور اس کے نیچے سے شمالن جنوباً نہر کا پانی گزرتا ہے۔ نمبر 15، پرگنا میلسی کے جنگی قلعے حسب ذیل ہیں: قلعہ لدھا بوئڑ، قلعہ فتح پور، قلعہ موساوال وغیرہ۔ نمبر 16، پرگنا میلسی کو ایک دوآبے کی حیثیت حاصل تھی۔ پرگنا میلسی کی لمبائی تقریباً 350 میل تھی اور چوڑائی دریائے بیاس اور دریائے ستلج کا درمیانی علاقہ تھا۔ نمبر 17، پرگنا میلسی نیل کی پیداوار کے لیے بڑا مشہور تھا۔ نمبر 18، پرگنا میلسی میں ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری سردار جھنڈیر لائبریری موجود ہے۔ اس لائبریری کو میاں مسعود احمد جھنڈیر، میاں محمود احمد جھنڈیر اور میاں غلام احمد جھنڈیر نے قائم کیا ہے۔ نمبر 19، ریاست کبولہ کی حدود میں جب رانجھے کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت یہ علاقہ پرگنا میلسی میں شامل تھا۔ نمبر 20، مشہور سیاح ابن بطوطہ اس شریف سے کہروڑ پکا اور کہروڑ پکا سے موضع دروڑوین کے علاقے سبز کوٹ اور سبز کوٹ سے میلسی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت ابو بکر وراق کے مزار پر پہنچے تھے اور یہ علاقے پرگنا میلسی کی حدود میں تھے۔ نمبر 21، البیرونی بورے والا کے علاقہ میں جس ٹبہ پر بیٹھ کر زمین کا کتر نکالا تھا اس وقت وہ ٹبہ پرگنا میلسی کی حدود میں تھا۔ 22، بحوالہ کتاب تاریخ ملتان مولفہ منشی حکم چند کلیکٹر ملتان تاریخ موساوال المعروف موضع چاولی مشائخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور چند دن قیام کیا تھا، اس لیے اس علاقے کا نام موساوال مشہور ہو گیا اور یہ علاقہ پرگنا میلسی میں شامل تھا۔ والسلام، خدا حافظ۔